بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نصرت ملک۔ ADP پارٹ 2 جرنلزم کی ایک اور ویڈیو جو کہ مولانا ظفر علی خان کے بارے میں ہے۔ صحافت میں ان کا کیا کردار تھا، ان کی کیا خدمات تھیں، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ مولانا ظفر علی خان کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بن چکی ہے۔ مولانا ظفر علی خان بیک وقت شاعر، ادیب، شعلہ بیان، مقرر اور بے باک صحافی تھے۔ ان کی صحافتی خدمات کی وجہ سے انہیں بابائے صحافت کا لقب دیا گیا، اور آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد MAO کالج علی گڑھ سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا، اور 1895 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ پھر وہاں سے آپ نواب محسن الملک کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ مولانا ظفر علی خان کے والد نے 1903 میں زمینداروں کی بھلائی کے لیے ایک ہفت روزہ زمیندار کے نام سے کرم آباد سے جاری کیا تھا۔ اس وقت اس کی اشاعت 500 سے زائد نہ تھی۔ مولانا جب واپس گھر آئے تو ان کے والد صاحب بیمار ہو گئے، اور 2 ماہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر زمیندار کی جو ادارت تھی آپ نے سنبھال لی۔ جنگ طرابلس کے دوران 5 اکتوبر 1911 سے روزنامہ اخبار ہو گیا، اور یہ واحد اخبار تھا جو دنیا اسلام کی خبریں خاص اہتمام کے ساتھ شائع کرتا تھا۔ زمیندار کے خصوصی مقالات، تازہ خبروں کی فراہمی، مولانا کی روح پرور نثری و شعری تخلیقات نے اس اخبار کو عوام میں بہت زیادہ مقبول کر دیا، اور وہ بڑے ذوق و شوق سے اس کے بارے میں اس کو پڑھنا پسند کرتے تھے۔ زمیندار نے خبروں اور تبصروں کا ایک نیا انداز اختیار کیا۔ تحریک خلافت شروع ہوئی تو زمیندار میں جذبات کا رنگ گہرا ہوتا چلا گیا۔ مولانا نے ترکی کا بھی دورہ کیا، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کے فرزند نے جو ہے یہ ادارتی فرائض سر انجام دیے۔ مولانا ستمبر 1913 میں انگلستان چلے گئے، اور وہاں بھی پارلیمنٹ کے ممبر سے ملے، اور انہوں نے ایک 300 صفحات پر مشتمل ایک تنقیدی جائزہ جو پریس ایکٹ کے متعلق تھا وہ تیار کیا۔ تو ظاہر ہے پھر جو گورنر پنجاب تھے ان سے ناراض ہو گئے، اور جو زمیندار کی 10,000 روپے مالیت کی ضمانت تھی وہ ضبط ہو گئی، اور اتنی ہی مزید ضمانت طلب کر لی گئی۔ مولانا انگلستان سے جب واپس لوٹے تو تھوڑے عرصے بعد جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ انہوں نے اور حکومت نے انہیں نظر بند کر دیا۔ زمیندار میں جنگ کے بارے میں کچھ قابل اعتراض کیونکہ خبریں شائع ہوئی تھیں، اور ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت جو خبریں تھیں وہ شائع کرنے سے روک دیا گیا۔ مولانا نے خود بھی 1916 میں احتجاجاً جو زمیندار کی اشاعت تھی وہ معطل کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے 1 جنوری 1917 میں ستارہ صبح کے نام سے ایک غیر سیاسی ہفت روزہ جاری کیا۔ 1920 میں زمیندار کی اشاعت دوبارہ شروع ہوئی، لیکن تقسیم تک بار بار حکومت زمیندار کے خلاف تادیبی کارروائیاں کرتی رہی۔ قائد اعظم نے 1937 میں بادشاہی مسجد میں ایک تقریر کے دوران مولانا کی جو خدمات تھیں ان کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ظفر علی خان کی طرح پنجاب میں چند اور لوگ مل جائیں تو پھر مسلمانان ہند کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور مولانا ظفر علی خان نے 1947 تک تحریک آزادی میں بھرپور کردار سر انجام دیا۔ 27 نومبر 1957 کو آپ کا انتقال ہوا۔ اب ہم ان کا جو صحافت میں کردار تھا اس کے بارے میں جائزہ پیش کرتے ہیں کہ وہ کیسا تھا۔ مولانا اپنی ذات میں ایک خود ادارہ تھے۔ سیاست، صحافت، ادب، ہر شعبے میں ان کا کردار جو ہے، اور خاص طور پر آزادی کی تحریک میں ان کی نمایاں خدمات ہیں۔
انہوں نے ہندوستان کے مظلوم قوم کے بارے میں ان میں شعور پیدا کیا اور برطانوی استبداد سے ٹکرانے کا حوصلہ دیا۔ سچ بولنے اور جرأت مندی جو تھی، زمیندار اور ستارہ صبح کے حوالے سے جو ہے انہوں نے ایک پاپولر جرنلزم کو فروغ دیا۔ پاپولر جرنلزم وہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرے۔ ایک سستا رسالہ یا اخبار ہوگا تو آپ اسے خریدیں گے، زبان سادہ ہوگی، کم پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو پڑھیں گے، لوگوں کی زیادہ تعداد اگر اس کو پڑھے گی تو اس کو ہم پاپولر جرنلزم کہیں گے۔ تو مولانا ظفر علی خان کا ہی خاصہ تھا کہ انہوں نے پاپولر جرنلزم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ہم اثر اخبارات سے زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی جرأت اور بے باکی جو تھی، جو تحریک پاکستان کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے قلم سے تلوار کا کام لیا، اور انگریزوں کے خلاف بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ کانگریس نے جب مسلم دشمنی پر مبنی رویے تھے ان کے خلاف بھی سر سید مولانا ظفر علی خان نے بہت کچھ لکھا۔ مولانا صحافت میں کسی رکھ رکھاؤ اور مصلحت کو آڑے نہیں آنے دیتے تھے، اور جو نظر آتا تھا اس کو واضح طور پر بیان کر دیتے تھے۔ مولانا قادر الکلام شاعر تھے، اعلیٰ پائے کے نثر نگار تھے، اور ہر موضوع پر شعر کہہ سکتے تھے۔ جو ہی کوئی اہم واقعہ ہوتا تھا مولانا فوراً نظم کہہ دیتے تھے جو زمیندار کے صفحہ اول پر شائع ہوتی تھی۔ مولانا زبردست انشا پرداز تھے۔ ان کا اسلوب جذباتی اور شخصی رجحانات کے علاوہ زبان پر گرفت بہت زیادہ تھی، اور یہی ان کا منفرد انداز تھا۔ مولانا ظفر علی خان بیک وقت انگریزی، عربی، فارسی اور اردو میں مہارت رکھتے تھے، اور انہوں نے اردو صحافت میں نئے نئے محاورات جو ہیں اور نئی نئی اصطلاحات جو ہیں وہ انہوں نے دیں، اور انہوں نے اس زبان کو ایک نئی زندگی اور نئی جہت عطا کی۔ مولانا ادب اور صحافت دونوں دائروں سے متعلق تھے۔ ان کی صحافت میں ادب کا زبردست رچاؤ تھا، اور ان کی تحریر میں استدلال بھی ہوتا تھا، جذبہ اور فکر بھی تھا۔ مولانا نے جس دور میں صحافت میں قدم رکھا وہ سیاست اور صحافت میں خطابت کے لحاظ سے بہت اہم تھا، اور آزادی کی تحریک بھی چل رہی تھی۔ ایسے حالات میں، جذباتی حالات میں انداز گفتگو اور انداز تحریر خود بخود خطابت کی طرف آ جانا ایک فطری سا عمل ہے۔ مولانا سیاستدان بھی تھے، اور کلکتے سے لے کر پشاور تک خطابت کے مارکے سر کرتے رہے، اور لوگ بہت خوش ہوتے تھے ان کی تقاریر سن کے۔ مولانا ظفر علی خان نے صحافت میں جو اہم کردار ادا کیا وہ ان کی اداریہ نویسی تھی۔ ایڈیٹوریل وہ اس انداز سے لکھتے تھے کیونکہ وہ سیاستدان تھے، ادیب تھے، اور ان کا اداریہ بہت طویل ہوتا تھا، کیونکہ وہ ان کا ایک خاص انداز تھا۔ وہ اداریے کا ایک نیا نقشہ وضع کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ اداریہ لکھتے وقت واقعہ بیان کرتے تھے کہ واقعہ کیا ہے، پھر اس کا پس منظر بیان کرتے تھے، اور پھر اس کے مضمرات کے بارے میں کھل کر تجزیہ کرتے تھے۔ تو فطری بات ہے کہ اداریہ جو ہے کافی طویل ہو جاتا تھا۔ بعض اوقات اداریے کی کئی ایک ساتھ چھاپنی پڑتی تھی، اور اداریے نے جو ہے ان کی اداریے واقعی لاجواب تھے، اور اپنے موضوعات کے لحاظ سے مسلمانوں کے حقوق اور مسائل کی نشاندہی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عالم اسلام کے بارے میں بھی لوگوں کو بتاتے رہتے تھے کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ مولانا کی صحافت کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ہندی مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں بہت زیادہ دردمندی تھی، محبت تھی، اور ترکی کے لیے بھی وہ کام کرنا چاہتے تھے۔ تو اس طرح ان کی جو صحافت تھی وہ پاپولر صحافت تھی۔ زمیندار جو ان کا اخبار تھا، انہوں نے لوگوں کو سیاسی رہنمائی فراہم کی۔ تحریک خلافت ہو، ترک موالات ہو، شدی تحریک ہو، مسجد کانپور کا واقعہ ہو، تحریک کشمیر ہو، یا مسجد گنج شہید کا واقعہ ہو، ہر چیز کے بارے میں اخبار میں ان کا اداریہ ہوتا تھا، اور بہت زبردست
تحریر شائع کی جاتی تھی۔ زمیندار اسی وجہ سے زمیندار سے پہلے جو مولوی انشاء اللہ خان کا اخبار وطن اور منشی محبوب عالم کا اخبار پیسہ بہت مقبول تھا، لیکن خاص مولانا ظفر علی خان کا جو صحافتی انداز تھا، وہ ان کی جو بے باکی تھی اور جو ان کو اسی لیے بابائے صحافت کہا جاتا ہے، اور ان کی جو خدمات ہے، زمیندار مشہور ہو گیا اور لوگوں کے دلوں میں جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوئی، اور اس کی اشاعت 30,000 تک پہنچ گئی، جو کہ اس زمانے میں بہت زیادہ اشاعت تھی۔ آپ کی خدمات جو ہیں پاکستان میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور تحریک پاکستان کے بانیوں میں آپ کا نام آتا ہے، اور صحافت کے میدان میں تو آپ نے بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں، جن کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ تو آج کی یہ ویڈیو مولانا ظفر علی خان کے بارے میں تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔